جو لوگ سیکھنا نہیں چھوڑتے وہ ترقی کرنا بھی نہیں چھوڑتے۔ علم وہ سرمایہ ہے جو ہر کاروبار کو مضبوط بناتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ہنی جیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل PSX with ہنی جیز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا وہ کون سا اسٹاک ہے جس نے صرف رکشے بنانے سے شروع ہو کر ملک کی سب سے بڑی ہائبرڈ SUV کمپنی کا تاج اپنے نام کر لیا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سازگار انجینئرنگ ورکس لمیٹڈ کی۔ لیکن کیا اس ریکارڈ منافع اور قیمت میں زبردست اضافے کے بعد بھی سازگار میں سرمایہ کی گنجائش موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سازگار کا مکمل فنڈامنٹل انالیسس کریں گے، اس کی طاقت، کمزوریاں اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سازگار کا آغاز رکشوں اور 3 ویلرز کی تیاری سے ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ کمپنی نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور چین کے معروف برانڈ ہیول کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے پاکستان میں جدید SUVs اور ہائبرڈ گاڑیوں کی اسمبلی اسٹارٹ کی۔ آج کمپنی کی آمدنی کا بڑا حصہ ہیول گاڑیوں سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ رکشے اور دیگر پروڈکٹس بھی اس کے کاروبار کا حصہ ہیں۔ یہ تبدیلی کمپنی کی کامیابی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس ویڈیو میں ہم کمپنی کی ریونیو، گروس پروفٹ، نیٹ پروفٹ، EPS اور انویسٹرز کے سب سے فیورٹ ٹاپک ڈیویڈنڈ کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریونیو کی۔ سال 2024 میں سازگار کا ریونیو 57.6 ارب تھا، جو سال 2025 میں بڑھ کر 108 ارب ہو گیا، یعنی صرف ایک سال میں کمپنی کی سیلز میں تقریباً 89% کا اضافہ۔ یہ بہت بڑی گروتھ ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ کمپنی کی گاڑیوں، خاص طور پر بیک، ہیول اور دیگر مصنوعات کی ڈیمانڈ میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ریونیو میں اتنی مضبوط گروتھ فیوچر کے لیے بھی ایک مضبوط اشارہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں گروس پروفٹ کا۔ سال 2024 میں کمپنی کا گروس پروفٹ 15.6 ارب تھا، جو 2025 میں بڑھ کر 31.6 ارب ہو گیا ہے۔ ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ گروس پروفٹ تقریباً 2 گنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نہ صرف زیادہ فروخت کر رہی ہے بلکہ اپنی کاسٹ آف سیلز کو بھی مؤثر انداز میں کنٹرول کر رہی ہے، اس میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے نیٹ پروفٹ پر۔ سال 2024 میں سازگار نے تقریباً 8 ارب کا نیٹ پروفٹ پوسٹ کیا تھا، جبکہ 2025 میں یہ بڑھ کر 16.3 ارب ہو چکا ہے۔ کمپنی کا خالص منافع 106% بڑھ گیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی نے نہ صرف فروخت ہی نہیں بلکہ منافع بھی مؤثر طریقے سے کمایا۔ ارننگ پر شیئر یعنی EPS کی بات کریں تو 2024 میں سازگار کا EPS 131 روپے تھا، جو 2025 میں بڑھ کر 270 روپے ہو چکا ہے۔ EPS بھی تقریباً 2 گنا ہو چکا ہے۔ EPS میں اتنی مضبوط بہتری شیئر ہولڈرز کے لیے ایک انتہائی مثبت اشارہ ہے، کیونکہ اس سے ہر شیئر پر کمائی میں نمایاں اضافہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر سازگار کے تینوں کوارٹرز کے رزلٹ کا جائزہ لیں تو حیران کن نمبر سامنے آتے ہیں۔ کوارٹر 1 میں کمپنی کا EPS 73 روپے تھا، کوارٹر 2 میں 139 روپے، جبکہ کوارٹر 3 میں EPS 246 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ EPS مسلسل گرو کر رہا ہے۔ اب سازگار نے اپنا فائنل رزلٹ 2026 پوسٹ کرنا ہے، جس پر انویسٹرز کی گہری نگاہ ہے۔ اگر سازگار کی حالیہ ڈیویڈنڈ ہسٹری پر نظر ڈالیں تو کمپنی نے گزشتہ چند سالوں میں نمایاں بہتری دکھائی۔ سال 2025 کے سالانہ رزلٹ کے ساتھ کمپنی نے 20 روپے کا ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا تھا اور اب ہر کوارٹر میں بالترتیب 15 اور 20 روپے اپنے شیئر ہولڈرز کے نام کیے۔ ڈیویڈنڈ کی مسلسل تقسیم سازگار کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے سازگار بناتی ہے۔ یہ رجحان لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے ایک مثبت پہلو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ فنڈامنٹل انالیسس کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ سازگار کی حالیہ سیل پرفارمنس میں منتھ آن منتھ کے لحاظ سے جائزہ لیں تو جون 2026 میں کمپنی نے 2720 4 ویلرز فروخت کیے۔ یہ تعداد مئی 2026 میں 1603 یونٹس کے مقابلے تقریباً 70% زیادہ ہے، جو مضبوط MOM گروتھ کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ایئر آن ایئر کا جائزہ لیں تو جون 2025 میں اس کی فروخت 1344 یونٹس تھی، جو کہ جون 2026 میں بڑھ کر 2720 یونٹس ہو گئی ہے، یعنی تقریباً 102% کا اضافہ۔ یہی مضبوط سیلز مستقبل میں ریونیو اور منافع کی بہتر کارکردگی کے لیے ایک مثبت اشارہ سمجھی جاتی ہے۔ تو PSX کے ساتھیوں، یہ تھا سازگار کا ڈیٹیلڈ فنڈامنٹل انالیسس۔ کسی بھی اسٹاک میں انویسٹمنٹ سے پہلے خود سے ریسرچ ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل PSX with ہنی جیز کو سبسکرائب کریں اور مزید معیاری PSX ریسرچ اور فنڈامنٹل انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔